السلام انوار الاصفیاء، بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنیں۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریزی سہروردی۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شان و شوکت والے بادشاہ تھے۔ اللہ کی حکمت سے آپ کے دل میں عشق الہی کی شمع روشن ہو گئی اور اس کی روشنی اس قدر بڑھی کہ تاج و تخت بیٹے کے حوالے کر کے بہت سا مال و دولت لے کر اس وقت کے مشہور بزرگ صوفی شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ سب کچھ نظر کے طور پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا اسے مساکین میں تقسیم کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا ابھی تم میں بادشاہت کی خوبو باقی ہے، اس لیے تمہارے سپرد یہ کام کیا جاتا ہے کہ جو درویش آتے ہیں ان کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے یہ خدمت خوش دلی سے قبول کر لی۔ شیخ اس سے بہت متاثر ہوئے اور سمجھ گئے کہ ان کے دل میں معرفت کی لو بھڑک چکی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو علم و حکمت کی تعلیمات سے مالا مال کر دیا۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریزی 7 سال تک وہاں سے علم و عرفان کے موتی چنتے رہے، پھر دلی سے ہوتے ہوئے بدایون تشریف لے گئے جہاں کئی بزرگ قیام پذیر تھے۔ قاضی کمال الدین بدایون کا حاکم تھا۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی اس سے گہری دوستی ہو گئی۔ آپ نے اس کے محل کے نزدیک ایک مسجد بنوائی جو آج بھی موجود ہے۔ روایت ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے وقت آپ نے معماروں کو خانہ کعبہ کا عکس دکھا دیا تھا تاکہ مسجد کا رخ درست ترین ہو۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریزی بدایوں سے اودھ اور بہار اور پھر بغال پہنچے۔ وہاں آپ نے پنڈوں کے قصبے میں رہائش اختیار کی جو ہندوؤں کی اماج گاہ تھا۔ اس علاقے میں کئی مندر تھے، اس لیے ہر وقت ناقوسوں کی صدا گونجتی رہتی تھی۔ اس وقت بنگال میں اسلام کی روشنی پھیلے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ اس وقت پنڈوں قصبے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، نہ ہی دوسرے علاقے سے مسلمان ادھر کا رخ کرتے، مگر شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریزی نے بڑی جرأت کے ساتھ اس جگہ کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنا بستر لگایا اور آس پاس کے درختوں سے جو کچھ کھانے کو ملتا کھا لیتے۔ آپ اپنے کپڑے بھی خود ہی دھو لیتے۔ آپ کے اس جگہ قیام پر ہندو پجاریوں کو سخت اعتراض ہوا اور انہوں نے آپ کو یہاں سے ہٹانے کی کوششیں کی، لیکن آپ ہرگز نہ ٹلے اور آہستہ آہستہ لوگ آپ سے ملنے جلنے لگے۔ آپ کی باتیں ان کے دلوں پر اثر کرنے لگیں اور یوں شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تبریزی کے فیض اور سعی کے سبب صدیوں سے کفر کے اندھیرے میں گھرا شہر اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ السلام